प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप तमाम देखने सुनने वालों की सलामती हो। मेरा नाम मुबशर पतरस भट्टी, मेरा ताल्लुक़ ईसा नगरी कराची से है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज ग्रेस नेटवर्क टीवी के तवस्सुत से खुदा का नाज़िल किया हुआ कलाम आप तक पहुँचा सकूँ। मैं ग्रेस टीवी के CEO जनाब पास्टर दानिश पीटर साहब का शुक्रगुजार हूँ और उनकी सारी टीम के लिए मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद इस टीवी चैनल को और ज़्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। आज हम खुदा की कलाम में से चंद बातें सीखने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंसानी बदन में कहाँ कहाँ कलाम होता है और ख़ास तौर पे हम इसमें कुछ खुदा के खादमीन को भी देखेंगे कि खुदा के खादमीन में उनके बदनों में कहाँ कहाँ पर खुदा का कलाम होता है। तो आएँ मेरे साथ खुदा का ज़िंदा कलाम जो है उसको खोलें। ज़बूर 119 और उसकी आयत नंबर 11 मैं आपके सामने तिलावत करूँगा, सब गौर से सुनिएगा। यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है कि खुदा का कलाम हमारे दिल में होता है। जी सब सुनिएगा। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आँखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं पेरे खुदा तेरे इस नाज़िल किए हुए कलाम के लिए। मेहरबान खुदा, तूने फरमाया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं आज तुझसे मांगता हूँ, तू मुझे हिकमत और दानाई बख्श, लफ्ज़ों की तरतीब, पाक रूह का ज़ोर बख्श पेरे खुदा, ताकि तेरे नाज़िल किए हुए कलाम को एहसन तरीके से तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। मेहरबान खुदा, ग्रेस नेटवर्क के लिए, इसके CEO दानिश पीटर साहब के लिए और इनकी सारी टीम के लिए बरकत की दुआ करता हूँ पेरे खुदा। इनको और ज़्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर, ताकि इनके टीवी चैनल के तवस्सुत से पेरे खुदा लोग बचाए जा सकें, रूहों की निजात का काम हो। रहीम खुदा, मेरा ईमान है कि मैंने जो भी तुझसे मांगा तूने अपने इलाही खजानों से जारी फरमा दिया। यीशु नासरी के नाम में आमीन। प्रेज़ हालेलुया। जी तो अभी आपके सामने खुदा के कलाम में से तिलावत की गई ज़बूर नंबर 119 और उसकी आयत नंबर 11। यहाँ पर खुदा का बंदा फरमाता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करूं। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम जब हमारे दिल के अंदर होगा तो ये बात हकीकत है कि फिर हम खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह नहीं कर सकते। ये इस बात की शहादत है कि कलाम अगर हमारे दिलों के अंदर होगा तो हम खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह नहीं करेंगे। इसी तरह कलाम हमारे दिल और हड्डियों में है, क्योंकि खुदा का कलाम ऐसा कलाम है कि जो हर जगह से गुजर जाता है और ये बाकायदा असर करता है। इसी तरह हम खुदा के कलाम में से एक और हवाला जो है उसको देखते हैं। मेरे साथ निकालें यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा और उसका 20वां बाब और उसकी आयत नंबर 9 मैं आपके सामने तिलावत करूँगा, सब गौर से सुनिएगा। यहाँ पर कुछ यूँ मरकूम है, और अगर मैं कहूँ कि मैं उसका ज़िक्र ना करूँगा, ना फिर कभी उसके नाम से कलाम करूँगा,
تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں خدا کا ذکر نہ کروں گا اور پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا، یعنی کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں اگر خدا کا ذکر نہ کروں اور اس کا کلام نہ بیان کروں تو پھر اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ اگر میں منہ سے اقرار نہ کروں، اس کا کلام لوگوں تک نہیں پہنچاتا، لیکن اس کا کلام ایسی کمال کی چیز ہے جو کہ میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ یہ بھی فرماتا ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، یعنی کہ میں کہاں تک برداشت کروں کہ خدا کا کلام میرے دل میں بھی ہے، میرے منہ میں بھی ہے اور میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے، یعنی کہ میری ہڈیوں میں خدا کا کلام چھپا ہوا ہے۔ میں کب تک برداشت کروں گا، میں کب تک اس کو چھپا کر رکھوں گا کہ میں اس کو بیان نہ کروں؟ مجھے اس کو بیان کرنا ہی پڑے گا۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام جلتی ہوئی آگ کی مانند ہے جو میرے دل میں بھی ہے اور میری ہڈیوں میں بھی چھپا ہوا ہے۔ لیکن ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں چونکہ خدا کا کلام بیان کرنے سے شرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام ہمارے منہ میں آگ کی مانند ہے، اور ہم دیکھیں کہ خدا کا کلام زندہ بھی ہے، مؤثر بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ کی ہی کتاب میں اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 14، یہاں پر خدا کا بندہ یوں فرماتا ہے، پس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو، خداوند رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بھسم کر دے گی۔ یعنی کہ خدا کے لوگوں کے منہ سے نکلا ہوا کلام آگ ہوگا، اور وہ ان لوگوں کو جو کہ خدا کے کلام کو نہیں مانتے ان کو لکڑی بنائے گا، اور جو ہمارے منہ سے کلام نکلتا ہے آگ کی مانند، وہ ان کو جلا کر بھسم کر دے گا۔ میرے عزیزو، بے شک خدا کا کلام اثر رکھتا ہے، مؤثر ہے، اور ہم اگر دیکھیں اسی طرح عبرانیوں کے خط میں تو یہاں پر خدا کا بندہ یوں فرماتا ہے، میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے سامنے، خدا کے کلام کے سامنے سب چیزیں کھلی ہیں اور کوئی چیز بے پردہ نہیں۔ میرے عزیزو، ہر ایک چیز خدا کے سامنے اوپن ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ پاتے کہ خدا کا کلام کس طریقے سے ہمیں چھوتا ہے، کس طریقے سے ہمیں تلوار کی طرح کاٹتا ہے۔ لیکن ہم آج ان باتوں پر غور کریں گے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔
آئیں آخری حوالہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ خدا کا کلام جو ہے یہ عام لوگوں میں اور خدا کے خادمین کے اندر خاص طور پہ یہ کس طرح نظر آتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں اعمال کی کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 15 اور 16 آیت جو ہے یہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا لا کر چارپائیوں اور کٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے، اور یروشلم کی چاروں طرف سے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے۔ میرے عزیزو، یہاں ہم خدا کے کلام میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ خدا کے خادموں کے اندر جو کلام ہے اس کا اثر دیکھیں کہ خدا کا خادم اگر کہیں سے گزر رہا ہے، اگر وہ ہے خدا کا خادم، تو اس کا سایہ اگر کسی بیمار پر پڑ جائے تو وہ بیمار بھلا چنگا ہو جاتا ہے، بیمار شفا پاتا ہے۔ اگر کوئی بدروح گرفتہ ہے تو اس کی بدروحیں اس کے بدن سے نکل جاتی ہیں اور وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا یہ حاصل کلام ہے کہ ہمیں خدا کے اس کلام کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ یہ ہمارے اندر تو ہے لیکن یہ کام کیا کرتا ہے۔ سو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو کثرت کی برکت دے۔ آئیں ہم اس کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ قدوس مہربان خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے نازل کیے ہوئے کلام کے لیے۔ مہربان خدا، تیرا نازل کیا ہوا کلام جو کہ ہمارے دلوں کو، ہمارے گردوں کو چیرتا ہے پیرے خدم، اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے تیرے کلام کو کس طرح پیرے خدم استعمال کرنا ہے۔ مہربان خدا، ہم ان ساری باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے رحیم خدا، تیرا کلام جو آج یہاں پر سنایا گیا ہے، مہربان خدا تیرا کلام بہت سی روحوں کی نجات کے لیے ہو، بہت سی روحیں بچائی جائیں پیرے خدا، کیونکہ تیرا کلام جس بھی روپ میں آیا ہے پیرے خدم، بے شک وہ اثر دکھاتا ہے۔ یسوع ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے اور بڑے ایمان سے پا لیتے ہیں، آمین۔